اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گفتگو ہماری تو بنی اسرائیل کی قرآنی تاریخ کے حوالے سے چل رہی تھی اور میں اس کا ایک اجمالی جائزہ پیش کر کے موجودہ اسرائیل تک آپ کو لانا چاہتا تھا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ طالوت اور جالوت کی جو بات ہے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیں، تو اس لیے میں نے آج اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اشارتاً پچھلے جمعے بات ہو گئی تھی، تو آج قرآن کریم نے اس کی جو تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلما فصل طالوت بالجنود، گزشتہ جمعے کی اگر وہ بات آپ کو یاد ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام ان کے پاس جا کے بنی اسرائیل روئے دوئے تھے کہ ہم پچھلی گستاخیوں سے معافی چاہتے ہیں اور آئندہ اللہ تعالیٰ
ہمیں معاف فرما کے وہ جو ہمارا کھویا ہوا عروج ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، ہماری عزت واپس ہو جائے، ہمارا اقتدار۔ تو حضرت شمعون علیہ السلام نے طالوت کو، چونکہ اس وقت بڑا بادشاہ جو کفار کا تھا وہ جالوت تھا اور اس کا کوئی سامنا نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی ہیبت اتنی تھی کہ وہ اپنے لشکر سے بہت آگے اکیلا ہی دوسرے لشکروں کو شکست دے کے واپس آ جاتا تھا۔ یہ اس جالوت کے متعلق جو تاریخ میں ملتی، تو بنی اسرائیل بہت ڈرتے تھے اس سے۔ تو حضرت شمعون علیہ السلام نے ایک زرہ جو تھی وہ طالوت کو دی کہ یہ زرہ جس کے جسم پہ پوری آ جائے گی اس کے ہاتھوں سے اللہ تمہیں فتح نصیب کرے گا جالوت کے خلاف۔ تو وہ زرہ جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پوری آئی تھی۔ تو طالوت نے یہ کہا کہ اگر یہ فتح کر کے واپس آئے گا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کروں گا، آدھی دولت اور آدھی مملکت ان کو دے دوں گا۔ یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں نے پچھلے جمعے آپ کو عرض کر دی تھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کا ذکر کیا ہے، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب طالوت اپنا لشکر لے کے، جنود لشکر کو کہتے ہیں، روانہ ہوئے، قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَہَرٍ، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، مبتلیکم، تمہیں آزمائش میں ڈالے گا، بنہر، ایک نہر راستے میں آنے والی ہے، وہ نہر تمہاری آزمائش ہے۔ فمن شرب منہ، جو اس نہر سے پانی پی لے گا، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے لشکر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو ایک دو چلو پانی یعنی تھوڑا سا پانی پی لے گا، چونکہ پیاس بہت شدید ہوگی، آزمائش یہ تھی کہ پیاس شدید ہوگی اور سامنے نہر آ رہی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہاں سے پانی نہیں پینا، یہ آزمائش تھی۔ لیکن اس میں تھوڑی سی گنجائش یہ کر دی گئی کہ جو تھوڑا پانی پی لے گا اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، وہ آزمائش سے بھی باہر ہوگا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، لیکن ہوا کیا کہ جب وہ نہر سامنے آئی تو ان کی کثرت جو تھی انہوں نے پانی پی لیا، وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ آزمائش جب آئی تو آزمائش میں، امتحان میں ناکام ہو گئے۔ الا قلیلا منہم، بس تھوڑے سے رہ گئے طالوت کے ساتھ جو اس آزمائش میں سے نکلے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، اب وہ جو تھوڑے سے ساتھ رہ گئے تھے نا، اللہ غنی، انہوں نے بھی جب جالوت کا لشکر دیکھا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، تو انہوں نے کہا کہ آج تو ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ اس کے لشکر کا نہ جالوت کا ہم مقابلہ کر سکتے۔ قال الذین یظنون، لیکن ان میں سے وہ لوگ یظنون انہم ملاق اللہ، جن کو یقین تھا اپنے رب سے ملاقات کا۔ یہ بات بار بار ہو رہی ہے، یہاں بھی اللہ نے وہی بات کی۔ کچھ تو امتحان میں فیل ہو گئے، کچھ جو ساتھ تھے ان میں سے اکثریت نے کہہ دیا کہ ہم تو ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، وہ بھی تھوڑے تھے۔ اب ان میں سے چند رہ گئے جنہوں نے کہا
اور یہ وہ کون تھے؟ جن کو اپنے اللہ سے ملاقات کی امید تھی، یقین تھا کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ ہم تھوڑے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، فئہ بھی کہتے ہیں گروہ کو، کم من فئۃ قلیلۃ، ایک چھوٹا گروہ غلبت غالب آ جاتا ہے، فئۃ کثیرۃ بڑے گروہوں پہ، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے۔ تو وہ ان دوسروں کو سمجھا رہے تھے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جالوت کا لشکر بڑا ہے یا اس کی طاقت بڑی ہے، جب اللہ کا اذن ہو جائے تو تھوڑے بھی بہت پہ غالب آ جاتے ہیں۔ اور وہ بھی بات چھوڑو، واللہ مع الصابرین، اتنا تو دیکھ لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ تھی وہ تفصیل تھوڑی سی، اگلی آیت بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں امام طبری نے جو روایت لکھی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ لشکر چلا تھا تو 80,000 کا تھا۔ امام طبری نے 80,000 کا لشکر لکھا ہے طالوت کے ساتھ جب وہ نکلے تھے۔ جب نہر آئی تو کتنے لوگ امتحان میں ناکام ہوئے؟ تصور کر سکتے ہیں؟ صرف 4,000 ساتھ رہ گئے۔ یہ امتحان اس لیے آتے ہیں، آزمائشیں اس لیے آتی ہیں۔ اچھا، ایک بات کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ نے تخلیق انسانی کی بات ہی یہ کی ہے۔ مثلا یہ سورہ ملک کی بھی پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ سورہ دہر میں بھی یہی فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، بھئی تمہیں ملے جلے پانی سے پیدا کیا ہے، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزماتے ہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں آزمائش کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب خالق یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تمہاری تخلیق ہی آزمائش کے لیے، اور آزمائش کے پرچے بھی بتا دیے ہیں کہ کبھی خوف مسلط ہو جائے گا، کبھی بھوک کی آزمائش آ جائے گی، کبھی پھلوں کی، کبھی اولاد سے آزماؤں گا، کبھی کاروبار سے آزماؤں گا، کبھی اولاد سے آزماؤں گا۔ اب ہماری ساری دوڑ یہ ہے کہ ہم نے پرچہ نہیں دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم آزمائش میں نہیں آئیں گے۔ یہ سارا تویز تاغہ بھی اسی لیے ہے نا، دعائیں بھی اسی لیے ہیں کہ ہمارے اوپر، او بھائی جب یہ آزمائشیں نبیوں پہ آئی ہیں، ولیوں پہ آئی ہیں، ایمان والوں پہ آئی ہیں، اللہ یہی تو تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اور ہم آزمائش سے بھاگنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے تعلق تو یہی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شاید کسی مرحلے پہ میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ دوا اور دعا، یہ دو چیزیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہماری آزمائش ختم ہو جائے۔ یہ یاد رکھنا، مثلاً میرے اوپر کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو ہم دوائی بھی لیتے ہیں، دعا بھی کرواتے ہیں۔ یہ کس لیے کرواتے ہیں؟ کہ یہ جو آزمائش ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ تصور نہیں ہے۔ اگر یہ تصور ہوتا
تو میرے پیغمبر امام حسین کی زندگی میں یہ دعا کرتے کہ یا اللہ اس سے آزمائش ٹال دے۔ میرے پیغمبر نے ساری زندگی آزمائش ٹالنے کی دعا نہیں کی، جب بھی دعا کرتے تھے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ اس آزمائش میں سے حسین کو صبر بھی عطا کر اور اجر بھی عطا کر۔ بھئی اگر آپ آزمائش میں سے گزرتے ہی نہیں تو یہ صبر اور اجر اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دو چیزیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ آزمائش کا جو دورانیہ ہے وہ اللہ کے فضل سے آرام سے گزر جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں، اس دورانیے میں کمی نہیں آنی۔ میرے حضور غوث پاک سرکار ایک بڑا جملہ فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ مثلا ابھی شام ہونے والی ہے، رات آنے والی ہے، ساری دنیا کے ولی غوث کتب اکٹھے ہو کے دعا کریں کہ آج یہ رات نہ آئے تو کیا ان کی دعاؤں سے رات ٹل جائے گی؟ حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ ان کی دعاؤں سے رات کا آنا ٹل جائے گا؟ رات نہیں ٹلنی، اس نے اپنے وقت پہ آنا ہے اور جتنا دورانیہ ہے وہ پورا ہونا ہے۔ یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ یہ رات تیرے قرب کا ذریعہ بنے، اس کی آزمائشوں میں سے میں آرام سے گزر جاؤں، بیماری کی مصیبت کی حالت میں زبان سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ یہ تو تصور پتہ نہیں ہمارے ہاں کہاں سے آ گیا، اور جتنا اللہ کا مقرب ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا امتحان ہوگا، اتنی ہی آزمائش بڑی ہوگی۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کا قرب بھی چاہتے ہیں اور آزمائشوں سے بھاگنا بھی چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ عقیدہ اپنا کلیئر کریں کہ دوا اور دعا سے، مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لکھ دی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ 10 سال بیمار رہے گا، تو کیا دعاؤں سے وہ 10 سال کم ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے، ایک لمحہ بھی کم نہیں ہوگا۔ اس آزمائش میں سے آپ نے گزرنا ہے۔ دعا اور دوا اس لیے ہے کہ مولا تیری توفیق کے ساتھ میں اس دورانیے میں سے آرام سے گزر جاؤں، تیری رحمت کے سائے میں آرام سے گزر جاؤں۔ یہ تصور جو ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر نے پیچھے سے دعا تو کر دی، طالوت بادشاہ بھی دے دیا، لیکن اب یہ جو ساتھ چلے ہیں ان کو آزمایا کہ ان میں ایمان والے کتنے ہیں اور منافقین کتنے ہیں۔ یہ تو فرق پھر آزمائش سے ہی واضح ہوگا۔ سرکار عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لکھا ہے کہ 1,03,313 لوگ ساتھ چلے تھے، یعنی امام طبری کی روایت میں 80,000 کا لشکر تھا، اور سرکار عبداللہ ابن عباس نے جو روایت کی ہے اس میں انہوں نے 1,03,313 کا لشکر لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس نہر کی آزمائش میں 76,000 تو فارغ ہو گئے، اور باقی جو 4,000 ساتھ گئے انہوں نے کہا کہ ہم تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ 3,680 وہاں سے بھی غائب ہو گئے کہ ہم تو جالوت کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، اور 313 باقی بچے۔ عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ 1,00,000 تو نہر کی آزمائش میں چلے گئے، جو نہر سے پار ہوئے ان میں سے 3,000 کہنے لگے ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اور باقی پھر وہی 313 بچے۔ یہ دونوں روایتوں کا معاملہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب دیکھیے کہ جب لشکر میں سے 80,000 میں سے 76,000 بھاگ جائے تو فطری طور پہ دوسروں پہ بھی اثر تو پڑنا چاہیے، لیکن وہ 313 نہیں بھاگ رہے کیونکہ ان کو اپنے اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، ان پہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے
میں نے شاید کسی موقع پہ آپ سے کہا تھا کہ یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ انسان جو بھی ظلم و ستم کرتا ہے، فساد کرتا ہے، لالچ کی وجہ سے کرتا ہے۔ اپنے گھر میں بھی بہن بھائیوں سے جو لڑتا ہے لالچ کی وجہ سے لڑتا ہے۔ فساد جب بھی انسان نے کیا ہے لالچ کی وجہ سے کیا ہے۔ تو یہ لالچ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو ایک پورا ظاہرہ سیشن چاہیے، لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھنا کہ لالچی انسان وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے وہ لالچی نہیں ہوتا۔ جس کی عزت، جس کا رزق، جس کا مال و متاع سب کچھ اللہ کے سپرد ہوتا ہے نا، وہ فسادی نہیں ہوتا، وہ ظالم نہیں ہوتا، وہ حق مارنے والا نہیں ہوتا۔ یہ حق ہمیشہ وہ بندے مارتے ہیں جن کو اللہ پہ یقین نہیں۔ اس لیے اس آیت میں یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا وہ 313 ہی ڈٹ گئے۔ اور یہ جو نہر تھی نا جس میں اللہ نے آزمایا تھا، وقتی طور پہ پھر یہ نہر ختم کر دی گئی تھی، یہ آئی ہی آزمائش کے لیے تھی۔ یہ بھی اسی فلسطین میں تھی، یہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ یہیں ہوا تھا، یہ جو ہم قرآنی تاریخ پچھلے جمعے سے آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ چھوٹی سی آزمائش ہم نے لی کہ تمہیں پیاس ضرور لگی ہوئی ہے، لیکن جب تم نہر یہ کراس کر جاؤ گے، تھوڑا سا چلو پانی پی لو، پھر تمہیں پیاس لگے گی نہیں۔ اگر اللہ کے حکم پہ عمل کرو گے نا تو پھر تمہیں پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ بس وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي۔ اچھا یہ جملہ آپ حدیث میں بھی اکثر دیکھتے ہیں، فَلَيْسَ مِنِّي والا، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي۔ سرکار نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ جب میں یہ ساری حدیثیں اکٹھی کر کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں پھر امتی رہ کتنے گئے؟ جھوٹ بولنے والے بھی حضور کے سرکار نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ مومن سے اور گناہ ہو سکتے ہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ملاوٹ کرنے والے بھی حضور فرماتے ہیں میرے نہیں ہیں، ظالم بھی میرے نہیں ہیں، تو باقی بچے کتنے ہیں؟ بھائی کتنے بچ گئے امت میں سے؟ یہی جملہ یہاں کہا جا رہا ہے، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي۔ جو بھائی اللہ نے پہلے بتا دیا نا کہ یہاں سے پانی نہیں پینا، اور جو پی لے گا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور یہاں بھی یہی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جو یہ کام کرے گا وہ ہمارا نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو ہی فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔ تو وہ جو 3-4 ہزار گیا سامنے، انہوں نے کہا کہ ہم تو آج جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، خوف زدہ ہو گئے۔ لیکن وہ جو تھوڑے تھے جن کو اپنے اللہ سے ملاقات کی امید تھی، یقین تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جالوت کتنا طاقتور ہے، اس کا لشکر کتنا طاقتور ہے۔ تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام نے پتھر ایک ہی منجنیق میں ڈالا تھا، ایک ہی پتھر پھینکا نا، یہ آیت جو بتا رہی ہے۔ یہ اس وقت ابھی نبوت والا معاملہ نہیں تھا، یہ طالوت کے لشکر میں تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ بادشاہ طالوت تھا، نبی حضرت شمعون علیہ السلام تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ وہ نبی نے زرہ وہ دی تھی کہ جس کو یہ پوری آ جائے گی اس کو اللہ فتح دے گا۔
تو وہ زرہ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو، یہ نبوت والا اور بادشاہت والا معاملہ بعد کا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے جب اس منجنیق میں پتھر ڈالا اور پھینکا جالوت کے لشکر کی جانب، اب شاید آپ کو پتہ نہیں تو اس پتھر ایک پھینکا، اس کے 3 حصے ہوئے۔ ایک حصہ تو جالوت کی پیشانی میں لگا نا، وہ مر گیا۔ ایک حصہ اس پتھر کا میمنہ پہ گرا، وہ سارے مر گئے۔ تیسرا حصہ میسرہ پہ گرا، وہ بھی مر گئے۔ اس وقت یہ جو جنگیں ہوتی تھی نا، وہ لشکر کے 3 حصے ہوتے تھے۔ ایک قلب لشکر ہوتا تھا، دائیں جانب کے جو ہوتے تھے ان کو میمنہ کہتے تھے اور بائیں والے کو میسرہ کہتے تھے، جو ان کو کور دیتے تھے، جو درمیان والے لڑنے والے ہوتے تھے نا، ان کو کور دینے والے کو۔ تو جو بادشاہ سامنے تھا وہ بھی مارا گیا، میمنہ بھی مارے گئے، میسرہ بھی مارے گئے، اور قلب لشکر بھاگ گیا۔ یعنی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، صرف ایک پتھر سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ جب آپ اس کے حکم کے مطابق نکلتے ہیں، اس لیے ان ایمان والوں نے یہ کہا کہ کیوں ڈرتے ہو جالوت سے یا اس کے لشکریوں سے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے لشکر بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے پتہ نہیں پہلے آپ کو یہ بات بتائی یا نہیں بتائی، بندہ مومن جب آزمائش میں ہوتا ہے نا، تکلیف میں، ظاہراً وہ تکلیف میں ہوتا ہے، گھر کی تکلیف ہو، بچوں کی ہو، اپنے کاروبار کی ہو، بیماری کی ہو، لیکن ہوتا مطمئن ہے۔ ظاہراً لوگوں کو وہ تکلیف میں نظر آتا ہے، لیکن ہوتا مطمئن ہے، صرف ایک وجہ سے کہ کوئی بات نہیں، ظاہری طور پہ تکلیف میں ہوں لیکن اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ میں کئی دفعہ حضرت ایوب کا جب واقعہ پڑھتا ہوں نا علیہ السلام کا، کہ بیماری کی حالت میں جبریل ہر روز آتے تھے کہ اللہ پوچھتا ہے اب کیا حال ہے، تو حضرت ایوب کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ جبریل اللہ سے کہہ کہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو جانتا ہے میں کس کیفیت میں ہوں۔ اور پھر یہ 23ویں پارے میں آپ پڑھیں نا، جب وہ مہلت ختم ہوئی تو قریب ہی فرمایا کہ یہاں وہ چشمے میں آپ نہائیں، پانی پئیں، ساری بیماری بھی دور ہو گئی، سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ لیکن وہ دورانیہ تو پورا کرنا تھا آزمائش کا۔ ایک دن جبریل نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی جب آپ بیماری میں تھے، تکلیف میں تھے، وہ وقت اچھا تھا یا تندرستی والا وقت اچھا ہے؟ تو حضرت ایوب نے کہا تھا وہ وقت اچھا تھا۔ تو جبریل بڑا حیران ہوا، اس نے کہا آپ کے تو بچے مارے گئے سارے، آپ کو پتہ ہے نا، سارے بچے مارے گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، جانور، بیویاں ساری چھوڑ گئیں، صرف ایک ساتھ رہی تھی، تو آپ کے رشتہ دار چھوڑ گئے، عزا و اقربا چھوڑ گئے، وہ تو بڑی تکلیف کا وقت تھا۔ تو آپ نے فرمایا جبریل تکلیف میں تو تھا، لیکن ہر روز اللہ پوچھتا تو تھا تیرا کیا؟ اب جب سے تندرست ہوا ہوں وہ پیغام کبھی نہیں آیا۔ تو بندہ مومن ظاہراً تکلیف میں بھی ہو تو مطمئن ہوتا ہے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ جو اطمینان ہوتا ہے بندہ مومن کو، یہ دولت سے نہیں آتا، یہ بہت بڑی دولت ہے اطمینان قلب۔ انہوں نے بھی یہی کہا، کیوں اس بات میں پڑھتے ہو واللہ مع الصابرین؟ بڑا ہے ٹھیک ہے لشکر جالوت کا، وہ بڑا ظالم ہے، لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، ہائے ہائے ہائے، اب یہ 313 جالوت کے سامنے کھڑے ہو گئے،
وجنودہ، اور اس کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا بڑی دفعہ پڑھتے ہیں، اب دیکھا یہ کس موقع پہ پڑھی گئی؟ اب یہ 313 لاکھوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا کر۔ افرغ جو ہے، ربنا افرغ علینا، عربی زبان میں اس کی بڑی جامعیت ہے لفظ افرغ۔ انہوں نے کہا یا اللہ اب چھوٹے موٹے صبر کی ضرورت نہیں، اب صبر ہمارے اوپر انڈیل دے۔ اب ترجمہ یہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا کر، انہوں نے کہا صبر اب انڈیل دے ہمارے اوپر۔ ظاہراً کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم ان سے جیتے ہیں، بس ایک ہی توقع ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو ثابت فرما دے ان کے سامنے، ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائیں۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اس کافر قوم جو ہے ان کے ہماری مدد فرما۔ یہاں سے یہ بات بیان فرمائی جاتی ہے، یہ جو آج کہتے ہیں نا فلسطین کے لیے دعا، نہ دعا کیا کریں ان کے لیے، کوئی ضرورت نہیں دعا کرنے کی۔ اگر آپ ان کے لیے مسلمان ملک بارڈر نہیں نہ کھول سکتے، مثلا مسلمان ممالک مصر، اب دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم کیوں نہیں ان کے لیے نکلتے؟ بھائی یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ اب مسلمان سائیڈوں پہ کھڑے ہیں، ایک پانی کی بوتل ان تک پہنچا نہیں سکتے اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نکلو، آزمائش بھی لوں گا، تھوڑے بھی رہو گے تمہیں کامیاب کروا دوں گا۔ یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ ساری۔ صبر بھی انڈیل دوں گا، ثابت قدم بھی رکھوں گا، اور تمہاری مدد بھی کروں گا۔ لیکن اگر تم نے باطل کے خلاف کھڑے ہی نہیں ہونا تو پھر دعائیں نہ کیا کرو، یہ بدماشی نہ کرو کہ اللہ نے تمہیں جو طاقت دی ہے اس کو استعمال نہ کرو۔ اور اتنے دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے، یہ تو میں اگلے دن گجرانوالہ میں گیا، ایک پارٹی نے 2 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہوئے فلسطینیوں کے نام پہ، شرم نہیں آتی؟ میں نے ان سے کہا یار خدا کا خوف کھائیں۔ فلسطین کے جتنے صحافیوں کی بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ کنٹینروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، سامان کی تو کوئی کمی نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے سامان بھیجا ہے، مختلف ممالک نے بھیجا ہے، بات تو یہ ہے کہ وہ ہم تک پہنچ نہیں رہا۔ اب ان بچوں اور شہیدوں اور عورتوں کے نام پہ ہم نے یہاں کاروبار بنا لی، یہ ہے ہماری اوقات کہ ادھر ظلم سے بچے چیخ رہے ہیں اور ہم ان کے ظلم کے نام پہ اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے دعا ضرور کرو، لیکن پہلے جتنی طاقت ہے اس طاقت کے ساتھ باطل قوت کے سامنے کھڑے تو ہو جاؤ۔ یہ ہے دعا کا وقت۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، یہ مبارزت ہوتی ہے جب آپ دشمن کو للکارتے ہیں، پکارتے ہیں، اپنے مد مقابل کو کہتے ہیں کہ آ بھائی اب ہم تیرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے وہ لفظ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔ اب یہ کھڑے ہو گئے، جتنے بھی تھے 313 کھڑے ہو گئے جالوت کے سامنے۔ اب وہاں کھڑے ہو کے یہاں سے مجھے وہ بڑی دعا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یاد آتی ہے کہ 313 بدر میں سامنے لا کے کھڑے کر دیے تھے، پھر دعا کی تھی کہ مولا اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو دعا کا کوئی موقع ہوتا ہے، نہ کریں دعائیں۔ اگر آپ ان تک پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکتے
کس کو تم نے رب مانا؟ اب دعا کس سے کریں گے؟ اللہ سے کریں گے؟ کیا تم نے اللہ کو مانا ہے اپنا معبود، اپنا حاکم؟ اگر اللہ کو معبود مانا ہوتا تو یہ 57 اسلامی ممالک ایک پانی کی بوتل ان تک نہ پہنچا سکتے۔ امریکہ کہے گا تو ہم بارڈر کھولیں گے، IMF کہے گا تو ہم یہ کام کریں گے۔ جب تمہارا اللہ ہی یہ ہے، وہ اللہ تمہارا اللہ ہی نہیں ہے، تو اس سے کیوں دعائیں مانگتے ہو؟ دعا اس سے مانگو جو تمہارا اللہ ہے۔ اگر تم اس اللہ کو مان رہے ہوتے تو اس اللہ کا تو حکم ہے کہ جب کوئی مظلوم پکارے تو اس کے لیے نکلو۔ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں نکلتے؟ ان عورتوں کے لیے، ان بچوں کے لیے۔ تو جب آپ نے سرحدیں بند کر دی ہیں، اس لیے کہ جب تمہارا رب کہے گا تو پھر تم وہ سرحدیں کھولو گے، پھر ان تک یہ کھانے پینے کا سامان پہنچاؤ گے؟ نہیں۔ اسی لیے مجھے یہ بات آج دکھ سے کہنی پڑی کہ جب سرکار بھی فرماتے ہیں کہ ملاوٹ کرنے والا میرا امتی نہیں، جھوٹ بولنے والا میرا امتی نہیں، ظالم میرا امتی نہیں، تو امتی رہ کتنے گئے؟ کتنے حضور کے امتی رہ گئے؟ اور باقی جو ہماری مملکتیں ہیں ان کو تو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو بادشاہ ہیں، ہمارے جو کرتا درتا ہیں، ان کو تو اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ ان کو تو یہ ہے کہ ہماری جائیدادیں، ہمارے بچوں کا مستقبل، ان کی آگے نسلوں کا مستقبل برباد نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو بڑی مشکل سے زمین کے خزانوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ضرور آزماتے ہیں۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ یہ آگے پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ۔ یہ کریں کیا؟ ہر دور میں یہی ہوتا ہے۔ طالوت نے بادشاہی تو آدھی دے دی، پھر وہ تابوت سکینہ کا ذکر میں انشاءاللہ اگلے جمعے پھر تفصیل سے کروں گا۔ یہ چونکہ آج کچھ دوستوں کا تھا کہ طالوت اور جالوت کا واقعہ جو ہے اس کو بیان کریں، تو کیسے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی تو یہاں سے مل گئی، پھر نبوت، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلمانی ہیکل بنانا، تو اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔